مقصد زندگی کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ ایسا نہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسانوں اور جنات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ تو مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، اور ضرورت زندگی کیا ہے؟ رزق ہے، کھانا پینا، لباس، گھر مکان، نوکری، بچے بیوی، یہ ساری ضروریات ہیں۔ اور ضروریات زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہم نے ہر چوپاہے کا، ہر زمین پر چلنے پھرنے والی تمام مخلوقات کا رزق اللہ فرماتے ہیں ہمارے ذمہ ہے۔ تو مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، اور ضرورت زندگی انسان کی رزق ہے، اور رزق کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو انسان اپنے مقصد میں چلتا رہے گا، اللہ نے جو اس سے ضرورت کا وعدہ کیا ہے، رزق کا وعدہ کیا ہے، وہ اس کو مل کر رہے گا۔ لہذا ہمیں اپنی ضروریات کے لیے پریشان ہونے کے بجائے اپنے مقصد میں لگنا چاہیے، اپنے کام میں لگنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ دیکھیے، مال انسان کی ضرورت ہے، اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت مال ہے، لیکن یہ مال جب تک انسان کی ضرورت بنا رہے گا تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن جب یہ مقصد بن جائے گا تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ اور مال کی مثال انسان کے لیے ایسی ہے کہ اگر یہ صحیح طرح استعمال کریں گے تو یہ فائدہ مند کارآمد ہے، اس کو صحیح استعمال نہیں کریں گے، اس کا حصول صحیح نہیں ہوگا، اس کی استعمال صحیح نہیں ہوگا تو یہ نقصان کا سبب ہے۔ جیسے چھری ہے، وہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ پھل کاٹنے کے لیے، سبزی کاٹنے کے لیے، تو وہ ضرورت ہے اس کی، لیکن اگر اس مقصد سے اس کو ہٹا دیا جائے اور کسی کے ہاتھ پر پھیر دی جائے، ہاتھ کاٹ دیا جائے تو وہ نقصان کا، وبال کا سبب بن گئی۔ وہی چھری جو ضرورت کی تھی اب وہ وبال کا سبب بن گئی۔ اسی طرح مال بھی انسان کی ضرورت میں جب تک رہتا ہے تو وہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے لیے اس کے کام پورے کرے گا، لیکن جب یہ مال انسان کے لیے ٹھیک استعمال نہیں ہوگا تو پھر اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ جیسے مرغابی ہوتی ہے، مرغابی اڑتی ہے اور یہ پانی کے اوپر آ جاتی ہے، لیکن مرغابی میں خاصیت یہ ہے کہ یہ پر اپنے پانی کے اوپر رکھتی ہے۔ جیسے ہی اس کو یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میری طرف بڑھ رہا ہے شکار کرنے کے لیے یا مجھے پکڑنے کے لیے، تو فوراً یہ اڑ جاتی ہے۔ ہاں، وہ مرغابی کہ جو اپنے پر پانی پر رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ڈوب جائے، پر اس کے پانی میں چلے جائیں، اب اس کا شکار آسان ہے، اس کے لیے اڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے اڑنا اس لیے مشکل ہے کہ اس کے پر پانی میں ہے، وہ اتنے وزنی ہو گئے ہیں کہ اب وہ اڑ نہیں سکتی، لہذا اس کو جھپٹنا، شکار کرنا آسان ہے۔ بالکل ایسے ہی انسان کی ضرورت ہے اس کا مال، دنیاوی چیزیں، یہ ساری ضروریات ہیں۔ جب تک یہ ضرورت کے درجے میں ہم رکھیں گے، ہمارے دل میں اس کی محبت عقیدت نہیں جائے گی تو پھر یہ ہمارے لیے کارآمد ہے۔ لیکن جب یہ مال ہمارے اندر آ جائے گا اور صرف ہر وقت مال کی تدبیر ہوگی، مکان بن جائے، دکان بن جائے، کھانا مل جائے، لباس مل جائے، میرا یہ کام ہو جائے، میرا وہ کام ہو جائے، نہ نماز کی فکر، نہ قرآن کی فکر، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اس کی فکر نہیں ہوگی، تو پھر اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ہمارے پر ڈوب گئے پانی کے اندر، ہم اڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ اب ہمیں شیطان اچک لے گا اور وہ اپنے کام میں ہمیں لگا دے گا، اور اس میں وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ تو اس لیے عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو مقصد زندگی میں لگائے، مقصد زندگی میں لگائے گا تو اس کا کام آسان ہوگا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یوں کہیں کہ میں تو اللہ پر توکل کرتا ہوں، مجھے مال کی ضرورت نہیں ہے، لہذا میرا کام تو اللہ بنائے گا۔
میں تسبیح پڑھوں گا، قرآن پڑھوں گا، نماز پڑھوں گا، اللہ میرے کام بنائے گا۔ جیسے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ان کی قوم والے تھے وہ پانی کے اوپر چل پڑے اپنے سواریوں کو لے کر۔ صحابہ کرام کے واقعات، پانی کے اوپر چل پڑے، ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہیں، یہاں سے آپ آواز دیتے ہیں اپنے لشکر والوں کو، شام میں جو جنگ کے اندر مصروف ہے لشکر صحابہ کرام کا، وہاں تک آواز پہنچ جاتی ہے۔ تو ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم بھی توکل ایسے ہی کریں گے کہ ہم یہیں بیٹھیں گے، بس ہمارے کام اللہ کرے گا، رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، لہذا اللہ ہمیں دے گا۔ تو بھئی اللہ ہمیں اس وقت ہمیں رزق پہنچائے گا جب ہم اللہ کے بنائے ہوئے کام میں لگ جائیں گے۔ تو اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا ہے اس مقصد میں لگیں گے تو اللہ ہمیں ہمارے کام کو آسان کر دیں گے۔ دیکھیے رزق جو ہے دو طرح سے انسان کو ملتا ہے، ایک یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ مل جائے اور ایک یہ کہ مشکل کے ساتھ مل جائے۔ مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، گھر میں ہم نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں، اب اس کو ہم دانہ کیسے دیتے ہیں؟ ہم ایک پیالے کے اندر دانہ رکھتے ہیں، ساری مرغیاں آ کر وہاں سے دانہ چگ لیتی ہیں، تو اس کو جتنی بھی خوراک چاہیے ایک ہی جگہ سے، ایک پیالے سے اس نے اپنے دانے کو چگ لیا اور دوسرے پیالے سے پانی پی لیا، اس کا پیٹ بھر گیا، اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم دانہ پیالے میں نہیں ڈالتے بلکہ دانے کو یوں زمین پر بکھیر دیتے ہیں۔ اب وہ مرغا اور مرغی جو ہے وہ پورا دل لگا کر جگہ جگہ سے اس دانوں کو چگتے ہیں اور پورا دل لگا کر محنت مشقت کر کے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جو انسان مقصد زندگی میں لگ جاتا ہے، اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا ہم اس کام میں لگ جاتے ہیں، تو اللہ ہمیں رزق ویسا دیں گے جیسے دانہ جو ہے وہ پیالے میں ڈال کر مرغے کو دے دیا جائے کہ ایک ہی جگہ ہم بیٹھیں گے، اللہ ہمارے ساری ضروریات وہاں بیٹھ کر پوری فرما دے گا۔ لیکن اگر انسان اللہ کے مقصد سے ہٹ جاتا ہے اور اپنی جو ہے وہ خواہشات و ضروریات میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کو بھی رزق ملتا ہے اور اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کا مقدر ہے، جتنا اس کا لکھا ہوا ہے۔ لیکن ملتا کیسے ہے؟ پورا دن جو ہے سائیکل لے کر چکر لگاتا ہے، گلیوں کے بازاروں میں جاتا ہے، مارکیٹنگ کرتا ہے، پورا شہر گھومتا ہے، کبھی بارش ہو گئی کبھی نہیں ہوئی، کبھی کوئی گراہک ملا کبھی نہیں ملا، پورا دن پورا مہینہ چکر لگا کر پھر اس کو کچھ ملتا ہے اور پھر اس کو ملتا وہی ہے جو اس کو ملنا ہے، اس سے زیادہ اس کو نہیں مل سکتا۔ یہ ہم اپنی سوچ نکال دیں کہ ہم 6 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے کام کریں گے تو پھر ہمیں یہ ہو جائے گا، ہوگا وہی، ملے گا وہی جو ہمارے مقدر ہے۔ ہاں اگر ہم اللہ کے حکم کو پورا کر کر کریں گے تو اللہ 6 گھنٹے کے اندر 18 گھنٹے کا رزق عطا فرما دیں گے، آسانی کے ساتھ عطا فرما دیں گے، بیٹھ کر عطا کر دیں گے۔ لیکن ہم جب اس کو چھوڑ دیں گے، اب وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد بھی میں آپ کو بتلا دوں، تھوڑی سی بات کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے مقصد ہمارا کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، حلال طریقے سے کماؤ حرام طریقے سے نہ کماؤ، جائز اور ناجائز کے فرق کو پہچانو، پاکی ناپاکی کو تم پہچانو، تمہارا لباس کیسا ہونا چاہیے یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، یہ ساری معلومات ہمیں ہوں اور اس کے مطابق ہمارا عمل ہو، تو پھر اللہ کو بنائے ہوا جو مقصد ہے وہ ہم اس پر پورا اتریں گے، اور جب پورا اتریں گے تو اللہ ہمارے لیے ہماری روزی کو آسان فرما دیں گے، اور روزی کے اندر سب چیزیں شامل ہیں، اس کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں وہ ایک صحابہ کرام کہ ایک لشکر تھا، سفر میں زاد راہ ختم ہو گیا، تو امیر لشکر نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی ساتھی کو بھیجتے ہیں تاکہ وہاں سے کوئی ہمارا انتظام ہو جائے، کچھ راشن کا انتظام ہو جائے، کچھ کھانے پینے کا سامان ہمیں مل جائے۔ تو جوڑی بنا دی، تشکیل کر دی، آپ چلے جائیں، آپ سے مل کر آئیں، ان کے سامنے مدعا رکھ دیں کہ یہ مسئلہ ہے۔ وہ صحابی گئے اور واپس آ گئے، اور اللہ کی شان جب وہ واپس اپنے لشکر میں پہنچے تو کچھ ہی دیر کے بعد کھانے کے خوان آ گئے، راشن کا سارا سامان آ گیا ان کے پاس۔ انہوں نے اپنا وقت گزارا، سفر پورا ہوا، جب واپس مدینہ منورہ آئے تو جو امیر لشکر تھے انہوں نے آ کر کارگزاری سنائی سفر کی، اور سفر کی کارگزاری سناتے ہوئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو ہمارے سامان بھیجا تھا کھانے پینے کا، زاد راہ میں بھیجا تھا، وہ بہت ہی اچھا تھا، بہت ہی لذیذ تھا، اور سب کو ہمیں پورا بھی ہو گیا۔ آپ حیران ہوئے، آپ نے کہا میں نے تو کچھ نہیں بھیجا، میں نے تو کچھ بھی نہیں بھیجا۔ تو صحابی کہنے لگے فلاں فلاں کو میں نے آپ کے پاس بھیجا تھا، ان کو بلایا، جب ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں آیا تھا
لیکن جب میں یہاں پر پہنچا تو میں نے سنا قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں سب کا رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے سوچا کہ جب رزق اللہ کے ذمے ہے تو میں آپ سے کیوں مانگوں، آپ سے کیوں کہوں؟ اللہ سے کہتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کر کے یہاں سے چلا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ جس رزق کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہی رزق اللہ نے تمہیں عطا کر دیا۔ تو جب انسان اللہ کے بنائے ہوئے کام میں لگ جاتا ہے، اپنے مقصد کو پہچان جاتا ہے، اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ کی رضا والا ہوتا ہے، تو اللہ اس کے لیے رزق آسان فرما دیتے ہیں، اس کی مشکلات کو اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ کوا ہے نا، کوا، اس کے جب بچے ہوتے ہیں تو وہ کالے نہیں ہوتے، سفید پر ہوتے، سفید ہوتے۔ بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا، اس پر بال نہیں ہوتے، بالکل گورا چٹا سا ہوتا ہے۔ تو کوا جو ہے یہ اپنے بچوں کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، کہتا ہے یہ کیا ہے، میں تو کالا ہوں، یہ سفید ہے، یہ تو میرے نہیں ہے۔ تو یہ گھونسلے میں چھوڑ کے چلے جاتے کوے اپنے بچے کو۔ اب بچہ جو ہے وہ اپنا دانا پانی نہیں کر سکتا، اب وہ کہاں سے کرے؟ تو اللہ نے ایسا نظام بنایا ہے، جب کوا جو ہے اپنے بچوں کو چھوڑ کر گھونسلے میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مچھروں کو ان کے پاس بھیج دیتے ہیں، اور وہ مچھر بن بھنا کر وہاں آ کر بیٹھتے ہیں، اور وہ بچے ان کو مچھروں کو کھا کر اپنی خوراک کو حاصل کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اپنا وقت پورا ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد جب ان کے اوپر پر آ جاتے ہیں، ان کا رنگ بدلتا ہے، کھال آتی ہے تو کالے ہو جاتے ہیں، تو پھر کوا دوبارہ آتا ہے، اپنے بچوں کو دیکھتا ہے کہ یہ تو میرے ہی بچے ہیں، پھر ان کو وہ اٹھاتا ہے وہاں سے۔ تو جب تک کوا وہاں پر نہیں ہوتا تو اس کو رزق کون پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتے ہیں، اور اللہ اپنے نظام سے اس کو پہنچا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ذہن میں مختلف خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حرام کا تو ہے پیسہ، یہ حرام طریقہ تو ہے، ناجائز تو ہے، لیکن پیسہ تو ہے، گھر پہ مجھے آٹا لے کر جانا ہے، مجھے چینی لے کر جانی ہے، راشن لے کر، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم پریشان نہ ہو، حرام کی طرف نہ جائیں، ناجائز کام کی طرف نہ جائیں، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ ہمیں آسانی کے ساتھ حلال راستے سے عطا فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے تو آپ کے دماغ میں خیال آیا کہ میرے بیوی بچے جن کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، ان کے کھانے پینے کا انتظام تو میں نے کیا نہیں، پتہ نہیں ان کا کیا ہوگا، یہ خیال آیا۔ اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، دماغ میں آنے والے خیالات ہوں، دل کی خواہشات ہوں، انسان کی تدبیریں ہوں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے سامنے جو پتھر ہے اس پر جو ہے عصا مارے۔ آپ نے عصا مارا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، پھر آپ نے اس پہ بھی مارے، 3 دفعہ پتھر ٹوٹا، اس کے اندر سے ایک جو ہے چھوٹا سا کیڑا نکلا، اور اس کے منہ کے اندر ہرا سا جو ہے ایک پتا سا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم تھے، اس سے پوچھنے لگے کہ کیا کہاں سے آیا اور کیا پڑھ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سماعت عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا تھا، وہ کیڑا اللہ کی تعریف کر رہا تھا، اللہ کی پاکی بیان کر رہا تھا۔ تو اللہ نے یہ واقعہ ان کے سامنے ظاہر کر کے ان کو یہ بتلا دیا کہ تم جس کا خیال اور سوچ اپنے دماغ میں لے کر آ رہے ہو وہ نہ لے کر آؤ، ان کا رزق کا وعدہ ہم نے کیا ہے، ہم ان کو رزق پہنچا دیں گے۔ تو بعض مرتبہ ہم جو ہے رزق کماتے ہوئے، کھاتے پیتے ہوئے اس بات کا خیال نہیں رکھتے، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم غربت ہو، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، بیماری ہو، صحت ہو، ہر حال میں ہم نے اللہ کے حکم کو آگے رکھنا ہے، ہم نے حلال حرام کی تمیز کرنی ہے، حرام گھر میں نہ لے کر آئیں، نقصان اٹھائیں گے، اس سے پریشانیاں بڑھ جائیں گی۔ علماء کرام فرماتے ہیں 5 باتیں ایسی ہیں جو پتھر پر لکیر کے مانند ہیں، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور وہ قرآن و حدیث سے لی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ فرمایا جس قوم میں بے حیائی زیادہ ہو جائے گی تو وہاں پر بیماریاں بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ نمبر 2 فرمایا جب جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیں گے۔ تیسری چیز فرمایا کہ جب مالدار زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر قحط کو نازل فرما دیں گے، کہ ان کے اوپر کھیتیاں کم ہو جائیں گی، بارشوں کا نزول کم ہو جائے گا، مسائل بڑھ جائیں گے، اور جو لوگ وعدہ خلافی کرنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں پر دشمن کو مسلط فرما دیں گے۔ اور 5ویں بات فرمایا کہ جو قوم احکام الہی کو بے وقعت اور ہلکا سمجھنے لگتی ہے اللہ تعالیٰ ان قوم والوں کے اندر نا اتفاقی کو ڈال دیتے ہیں۔
आज हम इन पांचों बातों को गौर करें कि आया हमारे अंदर बहैसियत कौम ये बातें हैं कि नहीं हैं। अगर हैं तो हम सबको इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। हाँ, और अगर किसी में इनफिरादी तौर पर इसकी कमी नहीं है और वो इसके अंदर कोशिश कर रहा है, तो वो इस बात की कोशिश करे कि हम सब में से ये कमी खत्म हो जाए, हम सब में से ये बातें बुरे काम खत्म हो जाएं। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि खुद भी हम नेकी का काम करें, दूसरों को नेकी की दावत भी दें। हम जो अच्छी बात को सुने आगे घर वालों को भी वो नेकी की बात पहुंचाएं, अपने ऑफिस में अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं, अपने बच्चों को भी हम वो बात सिखलाएं। जब तक हम ये सिलसिला चलाते रहेंगे हमारी कौम बची रहेगी, हमारी नस्ल ईमान पर साबित कदम रहेगी। अल्लाह हम सबको दीन की समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।